بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ حضرت مولانا زاہد منصور صاحب درود ابراہیمی کے مشاہدات پر تحریر لکھتے ہیں اور اپنے والد مرحوم حضرت مولانا جان محمد مرحوم کے مشاہدات تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ فن عملیات اور روحانی علاج کا بنیادی ستون یقین کی دولت ہے۔ میرے علاج میں جو سب سے مضبوط طریقہ علاج ہے وہ درود شریف سے علاج ہے۔ 7 مختلف درود شریف کی پڑھائی جس پر 1.5 سے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، لیکن پڑھائی مکمل ہوتے ہی مریض خود بولتا ہے کہ مجھے کافی افاقہ ہے۔ اور درود شریف پہ یقین کی یہ دولت مجھے کتابوں اور فضائل سن کر حاصل نہیں ہوئی، بلکہ یقین کی یہ دولت مجھے اس وقت سے حاصل ہے جب میری عمر 5 سال کے قریب تھی۔ بچپن سے روزانہ فجر سے لے کر اشراق کے وقت تک اپنے گھر میں دیکھا کہ دور دراز سے مریض آتے، خاص طور پر آنکھوں کے موتیا کے مریض، جو کہ پہلے ہی دم سے شفا یاب ہو جاتے تھے۔ آنکھوں کے موتیا کے مرد مریضوں کو میرے والد صاحب دم کرتے اور خواتین کو میری چچی جان، جو کہ مفتی سراج الحق دورانی مرحوم کی والدہ اور میری ساس تھی۔ اسی طرح موتیا کے امراض والی خواتین کو میری والدہ بھی دم کر دیتی۔ باقی دم اور شفا کے بارے تو سمجھ آتی تھی، لیکن موتیا کے دم کے لیے صرف اشراق کا وقت متعین تھا، اور اس کا طریقہ بھی عجیب تھا کہ مریض کے سامنے پرات میں پانی رکھتے، اس میں چاندی کی انگوٹھی رکھتے اور گندم کا ایک دانہ ہاتھ میں لے کر درود شریف پڑھ کر آنکھ پہ پھیر کر پانی میں گرا دیتے، اور پھر 1 منٹ بعد موتیا بھی پانی میں گر جاتا تھا دانے کی شکل میں۔ اب جیسے جیسے میری عمر بڑھتی گئی، درس نظامی کی تکمیل کے بعد مفتی کورس اور پھر خطابت اور عملیات کے میدان میں قدم رکھا تو اس راز کو سمجھنے اور حاصل کرنے کا اشتیاق بھی پیدا ہوا۔ تو والد مرحوم نے بتایا کہ یہ سب کمالات تو درود ابراہیمی کے ہیں، اور 7 طریقہ علاج بھی سمجھا دیا، جو مختصر ہونے کے ساتھ آسان ترین بھی تھا اور شفا کے حوالے سے کمال بھی۔ میری مسجد الشفا آئی ٹرسٹ ہاسپٹل کے قریب ہے۔ روزانہ مغرب کے بعد درس قرآن میں فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل اور الشفا آئی ٹرسٹ کے کچھ ڈاکٹر حضرات بھی بیٹھتے ہیں۔ آج سے 23 سال قبل کی بات ہے، جب میں نے درس قرآن میں اس بات کا تذکرہ کیا تو ڈاکٹر حیران ہوئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اتفاق سے میرے والد مرحوم بھی آئے ہوئے تھے اور درس قرآن میں موجود تھے، تو والد مرحوم نے ان ڈاکٹرز سے کہا کہ صبح اشراق کے وقت کچھ مریض لے کر آ جانا، اور پھر وقت مقررہ پر وہ 2-3 مریض لے کر آ گئے۔ والد صاحب نے دم کیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے، تو اس کے بعد میرا یقین مزید مضبوط ہو گیا۔ انہی دنوں لاہور سے ایک بزرگ تشریف لائے تھے، جو کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے۔ میری مسجد میں 3 دن ان کا قیام رہا۔ دن کے وقت وہ مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہوتے، اور رات آرام اور وظائف کے لیے میری مسجد میں آ جاتے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ خود اور مدرسے کے تمام طالب علم درود شریف کا اہتمام کر لیں اور پھر اس اہتمام کو اپنا عشق
اپنا اوڑھنا بچھونا اپنا سونا جاگنا بنا دے تو آپ کا مدرسہ اور آپ بھی خود کفیل بن جاؤ گے۔ مخلوق کے آگے چندے کی اپیل کی نوبت نہیں آئے گی۔ بس ان کے حکم پہ اپنا معمول بنایا تو آج تک درود شریف کے فیوز و برکات کا مشاہدہ جاری ہے اور میرا یقین بھی اوج ثریا پر پہنچا ہوا ہے۔ یہ سن 2019 کی بات ہے کہ جب میرے پاس لندن مانچسٹر سے ایک مریض آیا۔ بات چیت سے پتہ چلا کہ علاج کے لیے افریقہ، مصر، بنگلہ دیش تک جا چکے ہیں اور پاکستان کے کئی عاملین کو انگلینڈ بلا چکے ہیں۔ 5 کروڑ روپے تک خرچ کر چکے ہیں لیکن مریض کو افاقہ نہیں ہوا۔ تو میں نے جب یہ سنا تو ان سے معذرت کر لی کہ جب اتنا خرچہ کر لیا اور نامی گرامی عاملین سے فرق نہیں پڑا تو مجھ جیسے طالب علم سے کیسے فرق پڑے گا۔ اس لیے ان کا اکرام کر کے معذرت کر کے روانہ کرنے لگا تو والد محترم بھی کمرے میں آ گئے۔ آنے والے مہمانوں نے والد محترم سے کہا کہ آپ سفارش کر دیں، مفتی صاحب نے علاج کرنے سے انکار کر دیا ہے، معذرت کر لی۔ تو جب والد صاحب نے یہ سنا تو مجھے ڈانٹا کہ گھر آئے مہمان کو انکار کرنا ہماری روایت کے خلاف ہے، آپ علاج شروع کریں۔ تو میں نے والد صاحب سے کہا کہ میری سمجھ سے باہر ہے، یہ مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا پڑھوں کہ مریض ٹھیک ہو جائے۔ تو والد صاحب بولے صرف درود ابراہیمی سے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے والد صاحب سے کہا وہ تو تب ہوگا جب آپ دم کریں گے، آپ کا اپنا یقین مضبوط ہے۔ تو والد صاحب نے مریض کو دم کیا اور انہیں کہا کہ آپ گھر جائیں، عشاء کے وقت مفتی صاحب آ کر آپ کو پانی دم کر کے دے دیں گے۔ تو ان کے جانے کے بعد والد صاحب نے کہا میرا اللہ اس مریض کو درود ابراہیمی سے شفا دے گا، آپ ان کے گھر جا کر بس 1100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے دے آؤ۔ تو میں اسلام آباد ان کی عارضی رہائش گاہ پر پہنچا، پڑھائی کر کے پانی پہ دم کیا تو مریض پہ جنات حاضر ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ آپ کی جان لے لیں گے۔ تو میں نے کہا ارے بھائی مسکین فقیر بندہ ہوں، جہاں ان کا 5 کروڑ لگ گیا ہے مجھے 5000 مل جائے گا، خوش ہو جاؤں گا، آپ کا کیا جاتا ہے، کہو تو مرغا بن جاتا ہوں، بس آپ اس مریض کو معاف کر دو۔ تو وہ جنات بہت ہنسے، کہنے لگے آپ ہمارے بھائی ہو، کوئی بات نہیں، آپ روزانہ آیا کرو، گپ شپ لگائیں گے۔ 3-4 دن کی گپ شپ سے مریض کی جان چھوڑ دی۔ روزانہ جب ان کے ہاں جاتا تو جنات پہلے سے انہیں بتا دیتے کہ ہمارا بھائی آ رہا ہے، 11 ڈشز کھانے کی تیار کر لو۔ اب مریض جب ٹھیک ہو کر لندن جانے لگا تو مجھ سے پوچھا کیا انعام آپ کو دیں۔ تو چونکہ والد صاحب نے منع کیا تھا ہدیہ لینے سے، اس لیے میں نے جواب دیا کہ 1 سال تک دیکھ لیں، اگر مریض ٹھیک رہا تو سال بعد جو دل کرے دے دینا، ابھی کچھ نہیں لینا میں نے۔ تو سال بعد ان کا فون آیا، ہم بطور انعام آپ کو حج پہ بھیجنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ٹریول سروس والوں کو اتنی رقم بھیج دی جس سے 2 حج ہو سکتے تھے۔ والد صاحب کو بتایا کہ یہ صورتحال ہے تو کہنے لگے ابھی رمضان میں عمرہ کر لو پھر حج بھی کر لینا، اور پھر ایسا ہی کیا۔ ابھی اس رمضان میں 15 دن تک حرمین کے سفر کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ ایک دن عشاء کے بعد جس دوست کے اکاؤنٹ میں حج کے پیسے آئے تھے وہ میرے پاس آئے کہ میرے اکاؤنٹ میں آپ کی کچھ رقم بقایا ہے، یہ انہوں نے وہاں کھانے کے لیے بھیجی تھی، میں نے ڈائری میں لکھی ہوئی تھی، بھول گیا تھا، آج یاد آئی ہے۔ تو وہ رقم اتنی تھی کہ رمضان کا عمرہ بھی ہو سکتا تھا۔ بس فوراً بھانجے عمر حسن دورانی کو فون کیا کہ 30-40 دن کا پیکج عمرے کا بنا دو، اور پھر یوں سفر ہو گیا۔ اور یہ سب کچھ ہوا اسی درود ابراہیمی کی برکت سے کہ مریض بھی ٹھیک ہو گیا اور مجھے 1 حج اور 2 عمرے بھی نصیب ہو گئے۔ اور میرے بڑے بھائی مولانا محمد عابد دورانی صاحب اکثر والد صاحب کے ساتھ اپنے سفر حرمین کے واقعات سناتے رہتے تھے۔
بھائی جان کہتے ہیں کہ جب ہم عمرے پہ گئے تو والد، والدہ، 2 بھائی اور بھابیاں ساتھ تھیں۔ خرچے کی رقم میرے پاس ہوتی تھی۔ کبھی کچھ اچھا کھانے کا موڈ ہوتا تو والد صاحب کو کہتا کہ پیسے ہیں تو دے دیں۔ والد صاحب اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے اور بڑا نوٹ دے دیتے۔ بھائی جان کہتے میں ہمیشہ سوچتا رہتا ہوں کہ یہ نوٹ آتے کہاں سے تھے، جبکہ رقم سب کی سب میرے پاس ہوتی تھی۔ تو میں نے کہا سب درود شریف کی برکات اور تلاوت کلام پاک کی برکت ہے، کیونکہ والد مرحوم کا معمول تھا روزانہ قرآن مجید ختم کرنے کا۔ 20-25 پارے تلاوت تو ان کی زندگی کا حصہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ 50 سال تک مسجد کی امامت، سیاست میں ضلع کونسل کے ممبر، علاقائی مسائل اور جرگوں میں شرکت، غمی خوشی میں شرکت اور زمینداری کے ساتھ۔ اس کے باوجود معمولات اور تلاوت کی یہ برکت ہم نے بڑے بڑے اکابرین کے بھی ہاں نہیں دیکھی تھی۔ یہ سب کمال تھا درود شریف کا۔ میرے سفر عمرہ سے واپسی پر سفر حج سے کچھ دن پہلے میرے والد صاحب کا انتقال ہوا۔ انتقال سے کچھ عرصہ قبل ہم سب بھائیوں کو بٹھا کر پوچھا، میرے مرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، مجھے سب بتاؤ۔ تو بڑے بھائی مولانا عابد صاحب نے جواب دیا، جو شریعت کا حکم ہوگا وہی کریں گے۔ تو بہت خوش ہوئے اور دعائیں دی کہ رب کا حکم نہ ٹوٹے۔ ہمیں ہمیشہ تاکید کی کہ درود شریف، استغفار اور تلاوت کلام پاک سے آپ کو سب کچھ ملتا رہے گا، لیکن اس میں سستی نہ کرنا۔ جون سن 2019 میں والد مرحوم اس حال میں رخصت ہوئے کہ جب وہ میرے ساتھ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پہ تھے۔ ہم 3 بھائی اور بھانجا ایبٹ آباد سے راولپنڈی روانہ ہوئے تھے کہ والد صاحب کا چیک اپ CMH سے کرائیں۔ 2 بھائی راولپنڈی میں منتظر تھے۔ حویلیاں کراس کیا تو اندازہ ہو گیا تھا حالات اچھے نہیں، اس لیے فوراً ایمبولینس کر کے چھوٹے بھائی اور بھانجے کو روانہ کر دیا ساتھ۔ میں اور بڑے بھائی اپنی گاڑی میں روانہ ہوئے۔ گاڑی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایمبولینس راولپنڈی CMH پہنچ چکی تھی۔ ہم اسلام آباد ٹول پلازا سے باہر نکلے تو بڑے بھائی جان کا فون آ گیا کہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ۔ ماہ جون جب بھی یاد آتا، یاد ماضی تازہ کرنے کے ساتھ ساتھ بہت زخم بھی دے جاتا۔ اللہ کریم میرے والد محترم مولانا جان محمد رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی تھی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔